غریب شہزادہ شہزادہ عالم زیب ایک نہایت خوبصورت اور نیک دل شہزادہ تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے شروع ہی سے اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی، اسی لیے جب وہ بڑا ہوا تو ذہین بھی تھا اور تلوار بازی، نیزہ بازی، تیرہ اندازی اور گھڑ سواری میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ وہ جب اس کے بعد تخت سنبھالے گا تو ایک بہترین حکمران ثابت ہوگا۔ ایک روز اس نے شہزادہ عالم زیب کو طلب کیا اور بولا، شہزادے، ہمارے بعد تم نے ہی یہ تخت سنبھالنا ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ تخت سنبھالنے سے پہلے تم دنیا کو گھوم پھر کر دیکھ لو۔ اس سے تمہیں بہت سی باتیں پتہ چلیں گی اور تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ تجربہ بعد میں تمہارے بہت کام آئے گا۔ بس اب تم اپنے سفر کی تیاری شروع کر دو۔ یہ یاد رکھنا کہ تم ایک عام اور غریب آدمی کی حیثیت سے اپنے سفر پر روانہ ہوگے۔ محل سے نکلتے ہوئے نہ تو تمہارے پاس رقم ہوگی اور نہ ہی سواری کے لیے گھوڑا۔ اپنے اخراجات کے لیے تمہیں محنت مزدوری کرنا ہوگی۔ اس سے تم یہ جان سکو گے کہ ہمارے ملک کے غریب لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جب تم واپس محل میں آؤ تو تمہارے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہونا چاہیے۔ یہ رقم تمہیں اپنی محنت، ایمانداری اور ذہانت سے حاصل کرنا ہوگی۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا شہزادہ ہمارے بعد واقعی اس ملک کا بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ شہزادہ عالم زیب نے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے کہے پر عمل کرے گا۔ پھر اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے جانے کی خبر ملکہ کو ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی بھانپ کر شہزادے نے ماں کو تسلی دی اور کہا، امی حضور، مجھے یہ اچھا موقع ملا ہے، میں دنیا میں گھوموں پھروں گا تو کچھ نہ کچھ سیکھوں گا ہی۔ یہ تجربہ بہت ضروری ہوتا ہے اور آئندہ زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ ملکہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے روز شہزادہ عالم زیب سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر نہ تو شاہی لباس تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کا گھوڑا تھا۔ وہ عام کپڑے پہن کر محل سے نکلا اور ایک طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کی جیبوں میں ایک پھوٹی کوری نہ تھی۔ وہ صبح کے وقت محل سے نکلا تھا اور اب دوپہر ہو گئی تھی۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا۔ بہت سی بستیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب اس کے سامنے چٹیل میدان تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اب اسے بھوک لگنے لگی تھی۔ کچھ دور آگے چلا تو اسے ایک جنگل نظر آیا۔ جنگل میں بہت سے پھلوں کے درخت تھے۔ اس نے درختوں سے پھل توڑے اور انہیں کھا کر بھوک مٹائی۔ وہاں بیروں کی جھاڑیاں بھی تھیں جن میں سرخ سرخ میٹھے بیر لگے تھے۔ اس نے ان بیروں کو توڑ کر اپنی جیبوں میں بھر لیا تاکہ پھر بھوک لگے تو انہیں کھا سکے۔ قریب ہی ایک دریا بہہ رہا تھا۔ اس نے دریا سے پانی پیا اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی آبادی میں پہنچ جائے تو پھر سوچے گا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کا نام لے کر آگے کی جانب چل پڑا۔ اسے چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی مگر وہ تھا کہ بغیر رکے چلا ہی جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی آبادی کے آثار نظر آئے۔ چھوٹے چھوٹے گھر اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنی رفتار مزید تیز کر دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ اس آبادی میں پہنچ گیا۔ وہ ایک گاؤں تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا ایک آدمی اس کی طرف آیا اور بولا، تم اجنبی معلوم دیتے ہو، کیا کسی کام کی تلاش میں ہو؟ شہزادہ عالم زیب نے کہا، آپ نے ٹھیک کہا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس کچھ رقم جمع ہو جائے اور میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو سکوں۔ وہ آدمی یہ سن کر خوش ہو گیا اور اسے ساتھ لے کر اپنے گھر آیا۔ گھر میں اس کی بیوی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ وہ سب شہزادہ عالم زیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جنگل سے روانہ ہوتے ہوئے اس نے جو بیر اپنی جیبوں میں بھر لیے تھے وہ بیر اس نے اس آدمی کے بچوں کو دے دیے۔ دونوں بچے خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں اس آدمی کی بیوی نے کھانا تیار کر لیا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا چکے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام بہرام ہے۔ میں نے چند روز پہلے گاؤں میں کچھ زمین خریدی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس پر کھیتی باڑی شروع کروں مگر وہ زمین بہت اونچی نیچی ہے، میں اس کو ہموار نہیں کر سکتا۔
اس کام کو تم کرو گے۔ جب زمین ہموار ہو جائے گی اور اس میں بیج بوت دیے جائیں گے تو تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ میں تمہاری محنت کے بدلے اتنی رقم دوں گا کہ تم مزے سے دنیا کی سیر کر سکو۔ شہزادہ عالم زیب نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی۔ اگلے روز وہ بہرام کے ساتھ اس کی زمین پر پہنچ گیا۔ زمین واقعی بہت اونچی نیچی تھی۔ شہزادہ عالم زیب نے کدال سنبھالی اور کام شروع کر دیا۔ بہرام کو کوئی کام یاد آ گیا تھا، اس لیے وہ گھر چلا گیا۔ اچانک شہزادہ عالم زیب کی کدال کسی دھاتی چیز سے ٹکرائی۔ اس نے وہاں کی مٹی کو ہاتھوں سے ہٹایا تو اسے پتل کی ایک ہنڈیا نظر آئی۔ اس پر ایک ڈھکن ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ڈھکن کو اٹھا کر اندر جھانکا تو ہنڈیا میں چمچماتی ہوئی سونے کی اشرفیاں نظر آئیں۔ وہ ان اشرفیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس ہنڈیا کو دوبارہ مٹی سے ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دوپہر تک اس نے ساری زمین کو ہموار کر دیا تھا۔ اس نے پوری زمین میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کم گہری نالیاں بھی بنا دی تھیں تاکہ ان میں بیجوں کو بویا جا سکے۔ یہ بہت مشقت کا کام تھا مگر وہ بڑی جان فشانی سے لگا رہا۔ اس قدر محنت کا کام کرنے کی وجہ سے شہزادہ عالم زیب کو تھکن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ بہرام کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر سے واپس آیا تو شہزادہ عالم زیب اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ اس کے کھیتوں کی زمین بالکل ہموار ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی محنت اور کام کی بہت تعریف کی۔ بہرام اپنے ساتھ گھر سے کھانا بھی لایا تھا۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شہزادہ عالم زیب نے اسے ابھی تک اشرفیوں کی ہنڈیا کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ دوسرے روز جب بیج ڈالنے کی باری آئی تو شہزادہ عالم زیب نے بہرام کو وہ ہنڈیا دکھائی۔ بہرام بہت خوش ہوا اور بولا، تم تو بہت ایماندار لڑکے ہو، تم چاہتے تو اس ہنڈیا کو چپکے سے نکال کر چلے جاتے۔ میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں۔ میں اس میں موجود آدھی اشرفیاں تمہیں بھی دوں گا۔ شہزادہ عالم زیب نے بہت منع کیا کہ وہ اشرفیاں نہیں لے گا مگر بہرام نہ مانا۔ ہنڈیا میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ بہرام نے 500 اشرفیاں اسے دے دیں۔ شہزادہ عالم زیب سوچنے لگا کہ ان اشرفیوں کا کیا کرے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اسی گاؤں میں پھل کے درختوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس کا مالک اسے فروخت کرنا چاہتا تھا۔ شہزادہ عالم زیب نے ان اشرفیوں سے وہ باغ خرید لیا۔ گاؤں میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مزدوری کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ لوگوں کو باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ملازم رکھ لیا۔ ان کے ذمے باغ کے درختوں کو پانی اور کھاد دینا اور درختوں سے پھلوں کو توڑ کر جمع کرنا تھا۔ شہزادہ عالم زیب کو گاؤں میں رہتے ہوئے کافی روز ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ اپنے پھلوں کے باغ کی بھی دیکھ بھال کرتا تھا اور بہرام کے کھیتوں میں بھی کام کرتا تھا۔ بہرام کے کھیت بھی ہرے بھرے ہو گئے تھے۔ ایک روز اس نے بہرام سے کہا، اپنا ملک دیکھنے کا سفر تو ادھورا ہی رہ گیا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری غیر موجودگی میں میرے پھلوں کے باغ کی نگرانی کرتے رہیں۔ بہرام نے اس کام کی حامی بھر لی۔ شہزادہ عالم زیب دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس اب پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بہرام نے چلتے ہوئے اسے بہت سارے سونے کے سکے بھی دیے تھے جو کھیتوں میں کام کرنے کی مزدوری تھی۔ شہزادہ عالم زیب نے ایک بہترین قسم کا گھوڑا بھی خرید لیا تھا جس کی وجہ سے اسے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ چونکہ اس کے پاس بہت سی رقم تھی اس لیے اب اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کسی بھی گاؤں یا شہر کی سرائے میں قیام کرتا، چند روز وہاں ٹھہر کر آس پاس کا علاقہ دیکھتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا، ان کے مسائل کا مشاہدہ کرتا اور پھر آگے چل پڑتا۔ اس سفر میں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ اسے اس بات سے اچھی طرح واقفیت ہو گئی تھی کہ غریب لوگوں کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ محل جا کر بادشاہ سے کہہ کر ان سب کی مشکلات کا خاتمہ کروائے گا۔ اسے محل سے نکلے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کو بادشاہ اور ملکہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس عرصے میں اس نے تقریباً پورا ملک گھوم لیا تھا۔
اب उसने वापसी का इरादा किया। सबसे पहले वो बहराम के गांव पहुंचा। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसका वो बाग जो उसने बहराम की दी हुई अशरफियों के एवज खरीदा था, मुख्तलिफ किस्म के फलों से लदा हुआ है। बाग के निगरानों ने बड़ी मेहनत से काम किया था। बहराम ने उसे बताया कि उसके बाग के फल बहुत अच्छी कीमत पर फरोख्त हो जाते हैं। उसने एक अशर्फियों से भरी हुई थैली शहजादा आलम ज़ेब के हवाले की और बोला, बाग के सारे अखराजात निकाल कर ये अशर्फियाँ बची हैं, उन्हें संभाल कर अपने पास रखो। शहजादा आलम ज़ेब ने अशर्फियों की थैली लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और बोला, मेरी मुश्किल हल हो गई है। अब्बा हजूर ने यही हुक्म दिया था कि मैं वापस आऊँ तो मेरे पास अच्छी खासी रकम भी होना चाहिए। फिर उसने बहराम को अपनी पूरी कहानी सुना दी। बहराम को जब पता चला कि वो इस मुल्क का शहजादा है तो वो परेशान हो गया और बोला, शहजादे साहब, माफ़ फरमाइएगा, मुझे नहीं पता था कि आप शहजादे हैं। ये बात अगर मुझे मालूम होती तो मैं कभी आपसे अपने खेतों में काम ना करवाता। मुझे माफ़ कर दीजिए। शहजादा आलम ज़ेब ने कहा, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं शहज़ादा ज़रूर था मगर एक गरीब शहज़ादा था। मैं महल से निकला था तो मेरे पास एक कोरी तक ना थी। आपने तो मुझ पर एहसान किया था। आप ही की वजह से तो मैं इस काबिल हुआ हूँ कि अपने अब्बा जान की नज़रों में सुरखरू हो सकूँ। उसकी बात सुनकर बहराम को कुछ इत्मीनान हुआ। शहज़ादा आलिम ज़ेब ने फिर कहा, अब मेरे इस बाग के मालिक आप हैं, इसमें काम करने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहराम ने इससे इस बात का वादा कर लिया। अगले रोज़ शहज़ादा आलिम ज़ेब अपने महल में आ गया। बादशाह और मलका इसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपने साथ लाई हुई अशरफियाँ और सोने के सिक्के बादशाह को दिखाए और बोला, अब्बा हजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने एक गरीब आदमी के भेस में पूरा मुल्क देख लिया है। महल में बैठकर जो बातें मुझे पता नहीं थी, मैं अब उनसे वाकिफ़ हो गया हूँ। हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि सरकारी एहलकार अपने कामों को ईमानदारी और मेहनत से अंजाम नहीं देते। लोगों की एक बड़ी तादाद इंतहाई गरीब है क्योंकि उनके पास रोज़गार के मौका नहीं है। मैंने जगह जगह ऐसे बच्चों को देखा जो तालीम हासिल करने के लिए मकतबों का रुख नहीं करते। ये बच्चे सारा सारा दिन गली मोहल्लों में खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं और तालीम से दूरी की वजह से बड़े होकर अपने मुल्क के लिए काबिल कदर काम अंजाम देने के काबिल नहीं होते। मुझे ये भी पता चला है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद किसी हुनर से वाकिफ़ नहीं है। बड़े होकर वो सिर्फ मेहनत मजदूरी ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और वो हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। अगर ये लोग कोई हुनर सीख लें तो ये बात इनके लिए भी और मुल्क के लिए भी फ़ायदा मंद होगी। मुझे ये देखकर भी बहुत अफसोस हुआ कि पानी के कुएं बहुत कम और आबादियों से बहुत दूर हैं। बेचारी औरतों को एक तवील फासला तय करके पानी लाना पड़ता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो अपने बार बरदारी के जानवरों पर भी बहुत जुल्म करते हैं। वो ना तो इन्हें अच्छा खाना देते हैं और ना ही इनकी ठीक तरह से देखभाल करते हैं। बादशाह शहजादा आलम ज़ेब की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, शहजादे, हमें मालूम है कि ये तमाम बातें जानने के लिए तुमने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, मगर इन बातों से हमारी भी आंखें खुल गई हैं। हम कल ही ये हुक्म जारी करेंगे कि मुल्क में बहुत से मुकत्तब और मदरसे खोले जाएं ताकि कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रह सके। हर गांव और देहात में जगह जगह कुएं खोदे जाएं ताकि वहां के रहने वालों को आसानी से पानी दस्तयाब हो। हम ये हुक्म भी देंगे कि पूरे मुल्क में बहुत से ऐसे तरबीती मराकज़ बनाए जाएं जिनमें हुनर सिखाने वाले नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाएं। हमारे मुल्क के लोग हुनरमंद होंगे तो उन्हें उनके काम के पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और उनके काम की वजह से दुनिया में हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा। इसके अलावा हम ये भी हुक्म जारी करेंगे कि अगर किसी शख्स ने अपने जानवर के साथ ठीक सलूक नहीं किया तो उसे सख्त सज़ा मिलेगी। जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, किसी को उनसे बुरा सलूक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर ऐसा ही हुआ। चंद ही रोज़ में बादशाह के अहकामात की तामील कर दी गई। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उसके मुल्क के लोगों के हालात इन इक़दामात की वजह से बहुत बेहतर हो गए। बादशाह, मलका और शहज़ादा आलमज़ेब ये सब देख देख कर बहुत खुश होते थे क्योंकि उनके मुल्क के लोग अब एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे।